السلام علیکم ناظرین، ہم نیوز کے اسپیشل پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں آج امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب۔ ہم ان سے انتخابی مہم، 8 فروری کے انتخابات کے بعد کا منظرنامہ اور لیول پلینگ فیلڈ سمیت اسٹیبلشمنٹ پر ہر قسم کا سوال کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم سراج الحق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی چل رہی ہے سراج صاحب انتخابی مہم؟ پوری لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس موجود ہے، ہر جگہ جاتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، کوئی آپ کو پکڑتا نہیں ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، پوری لیول پلینگ فیلڈ ہے آپ کے پاس؟ لیکن کہیں جانا، جلسہ کرنا، یہ تو ہم رسک لیتے ہیں، اچھا، اور سفر کرتے ہیں، اور یہ کسی کا احسان نہیں ہے۔ یہ جس طرح سانس لینا میرا حق ہے، اسی طرح جلسہ کرنا اور جلسے میں بات کرنا میرا حق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں ایک بیداری ہے، ایک جوش جذبہ تو موجود ہے، حالات تبدیل کرنے کی خواہش بھی موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مہم گیئر اپ نہیں ہے، لوگ بڑے لا تعلق سے ہیں۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ لا تعلق ہیں الیکشن سے؟ یقیناً ہر جگہ جب ہم جاتے ہیں، صحافی ہو تو وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں، اپنا کارکن، عام لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ واقعی الیکشن ہوں گے بھی؟ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اب تک لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ سراج الحق کو یقین ہے؟ میں اس یقین کے ساتھ مہم چلا رہا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ پاکستان کو موجودہ دلدل سے، مشکلات سے نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو میں ضرور چاہتا ہوں کہ اس دروازے سے لوگوں کو ایک حل ملے۔ اچھا، بہت بحث ہے لیول پلینگ فیلڈ کی۔ سراج الحق لیول پلینگ فیلڈ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک تو اگر ایک جماعت کو اپنی انتخابی مہم چلانے کی آزادی ہے، امیدوار کھڑے کرنے کی آزادی ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ ہے، اور کیا چاہیے؟ ویسے مزمل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ لوگوں کا تصور بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو جس فیسلٹیز کے لوگ عادی ہیں، سیاسی جماعتوں کی بات کرتا ہوں، کہ ہر طرف سے اداروں کا تعاون ہو اور ان کی طرف سے مکمل سپورٹ ہو۔ آپ نے قدم اٹھایا اور ٹی وی پر ٹکر چلے کہ فلاں صاحب گھر سے نکل رہے ہیں، آپ نے مسکرایا اور ٹی وی پر ٹکر چلے کہ آج وہ بہت اچھے موڈ میں تھے۔ تو لوگ اسی طرح ایک ماحول کے عادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں یہ سہولت پی ٹی آئی کو میسر تھی، اب مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو وہ سہولیات میسر ہے۔ جماعت اسلامی کا اس حوالے سے بالکل مختلف سوچ ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ کم از کم 3 ادارے غیر جانبدار رہے۔ وہ عدالت ہے، الیکشن کمیشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، اور آئین کے لحاظ سے بھی اور اخلاقیات کی بنیاد پر بھی یہ 3 اداروں کے جو ذمہ دار ترین لوگ ہوتے ہیں وہ قوم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، انصاف پر رہیں گے۔ تو ہم کسی سہولت کاری کی بجائے یہی ڈیمانڈ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ 3 ادارے غیر جانبدار رہیں، اور جب یہ غیر جانبدار رہیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ یکساں ماحول سب کو دیا گیا۔ عدالت غیر جانبدار نہیں ہے آپ کے خیال میں آج کل؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ عدالتیں غیر جانبدار رہی ہیں ماضی میں تو حال کی بات نہ کر رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن کے جو اقدامات ہیں مسلسل، یعنی ایک ہے ریئلٹی اور ایک ہے پرسپشن۔ تو زیادہ سیاست میں یا ایک اجتماعی نظام میں ریئلٹی کے بجائے لوگ پرسپشن کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ لیکن سراج الحق تو ریئلٹی کو دیکھتا ہے۔ میں عرض کروں، اگر آپ بازار میں 100 آدمیوں سے پوچھے کہ عدالتیں آزاد ہیں، الیکشن کمیشن آزاد ہے، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ نہیں، اور یہ مبنی بر انصاف فیصلے نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ صرف میری بات نہیں، خود ججز اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں انصاف اس طرح نہیں مل رہا ہے جس طرح ملنا چاہیے۔ فرض کرے اگر میری یہ بات غلط ہی ہو تو جو بین الاقوامی سروے ہیں کہ 143 ممالک کی عدالتوں میں ہمارے عدلیہ کا جو معیار ہے وہ 129ویں نمبر پر ہے،
تو مراعات لینے میں تو ٹاپ 10 میں شامل ہے، لیکن انصاف دلانے میں دنیا میں 129ویں نمبر میں پر ہے۔ سیاسی انصاف کی بات کروں، سیاست میں مداخلت ہے عدلیہ کی، عام آدمی کو انصاف نہیں دے پا رہی، مقدمے تاخیر کا شکار ہیں، وہ اپنی جگہ، اس وجہ سے وہ نمبر ہے۔ آپ کو عدلیہ کی سیاست میں مداخلت موجودہ انتخابات میں جانبداری نظر آ رہی؟ دیکھیے، مختلف ججز کے اپنے اپنے تاثرات اور فیصلے ہیں۔ ایک ہی فیصلے کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے، جس سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر انصاف ایک ہے، کتاب ایک ہے، قانون ایک ہے، تو پھر آپس میں اتنا بڑا کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتی معیار ابھی وہ نہیں ہے جو پاکستانی قوم کو مطلوب ہے، جو ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے لوگوں کو خوف ہوتا ہے ان عدالتوں میں جانے فوج سے۔ جانبدار ہے، غیر جانبدار ہے موجودہ انتخابات میں؟ فوج کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، غیر میں تو کہہ رہا ہوں جانبدار ہے یا رہنا نہیں چاہیے، ہے؟ آپ غیر ذرا گول جانبدار مول جواب دے رہے ہیں نظر مجھے۔ آنا چاہیے۔ تو عام تاثر یہی ہے لوگوں کا کہ اس وقت ان کا سپورٹ مسلم لیگ کو حاصل ہے، اس لیے کہ کتنے جلدی ان کے کیسز ختم ہو گئے۔ وہ تو فوج نے نہیں کی ہے، عدلیہ نے کی ہے۔ نہیں، میں عرض کروں، آپ اور میری بات اپنی جگہ پر، اصل چیز میری اور آپ کی نہیں ہے۔ اصل بات وہ ہے کہ عوام کیا سمجھتے ہیں۔ عوام سمجھتے تو ہیں۔ اس پرسیپشن کو بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا کہ وہ غیر جانبدار ہے، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کے لیے۔ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو جنرل ندیم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد ہم غیر جانبدار رہیں گے، بالکل یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد۔ اور پہلی بار پاکستان کے تاریخ میں ایک ادارے کے سربراہ نے پریس کانفرنس کی تھی۔ ہم بالکل کی۔ تو اس کے بعد لوگوں کو یہی توقع تھا، اور اب بھی ہے، کہ یہ اپنے اس اعلان کو عملی جامہ پہنائیں اور عوام کو ایک شفاف الیکشن کا ماحول مہیا کریں۔ دیکھیں 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا، آپ بھی الیکشن لڑے تھے، آپ کے حلقے کا آر ٹی ایس بھی بیٹھ گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ نتائج آپ کے حلقے کے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آر ٹی ایس کی نظر ہو گئے تھے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی جو پیچھے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، جو پنجاب میں 20 حلقوں میں ہوئے ہیں، یا وہ جو 7 حلقوں میں ہوئے جو عمران خان صاحب نے لڑے، جو 5 جیتے، تو آر ٹی ایس تو نہیں بیٹھ رہا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو بھی آر ٹی ایس بیٹھ جائے گا، یا اب آر ٹی ایس بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ 8 فروری میں ابھی بہت سارے دن ہیں، اور ابھی دیکھنا یہ ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ یہ نہ بیٹھ جائیں۔ نہ بیٹھے، آپ کو خطرہ ہے؟ یعنی ایس سچ اس وقت ہر پولیٹیکل ورکر جو ہے، وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، وہ یعنی اپنے آپ کو اعتماد میں نہیں سمجھ رہا ہے کہ بس واقعی جو کتاب میں ہے، جو آئین میں ہے، جو قانون میں، اس کے مطابق معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن میں بالکل ذات یا پارٹی کی بجائے نہیں، میں ملک کے مفاد میں بات کرتا ہوں کہ فوج پاکستان کی ضرورت ہے، اور موجودہ حالات میں جس طرح چاروں طرف چیلنجز درپیش ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ فوج اور قوم ایک پیج پر ہو، اور یہ تب ممکن ہے کہ جب ہمارے یہ ادارے سیاست سے کنارہ کش ہو جائے اور 100% لوگوں کو نظر آ جائے۔ اسی طرح عدلیہ جب تک اپنا وقار بحال نہ کرے، اور یہ وقار اس وقت بحال ہوگا کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ 100% غیر جانبدار ہے۔ لیکن اب تو ججز خود کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ہے۔ آپ کو میں ویسے ایک چھوٹا سا وہ سناتا ہوں کہ جب جسٹس قاضی صاحب قاضی نہیں تھے اور چیف جسٹس نہیں تھے، قاضی تو تھے، چیف جسٹس نہیں تھے، تو اس نے کسی کنونشن میں کسی کے ایک سوال کے جواب میں مندوبین سے پوچھا، جو سب کے سب ججز تھے، کہ کیا ہماری عدالتوں میں انصاف ملتا ہے؟ تو ایک جج نے صرف ہاتھ اٹھایا، لیکن جب اس نے چاروں طرف دیکھا کہ 99% لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، تو اس نے بھی اپنے ہاتھ کو نیچے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ عوام کی نگاہوں میں ابھی ہمارے عدالتوں کا وقار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اچھا میں اب آہستہ آہستہ آپ کے خیال میں نہ فوج نیوٹرل ہے، نہ عدلیہ نیوٹرل ہے، نہ الیکشن کمیشن نیوٹرل ہے. میں یہی سمجھا ہوں آپ کی ساری گفتگو سے کہ ابھی آپ موجودہ انتخابات میں تینوں کو نیوٹرل نہیں سمجھ رہے ہیں. دیکھیں مزمل بھائی، میں تو ایک میں چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ میں جائے، عرض بات کروں، سیدھی میں تو کرنی ایک چاہیے. پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. اب ڈیمانڈ اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ سب کے سب غیر جانبدار ہیں. جس دن غیر پر جانبدار، یقین تو آپ نے دلانا ہے نا، یا آپ کہیں یہ غیر جانبدار ہیں یا آپ کہیں یہ غیر میں جانبدار تو نہیں ہیں. اس وقت تک یہ مطالبہ کرتا رہوں گا جب تک مجھے یکسوئی نہ ہو کہ اب یہ سب غیر جانبدار ہو گئے. ابھی یکسوئی نہیں ہے. ظاہر بات ہے اس وقت تو سب لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ان کا جو سپورٹ ہے یا پیار اور محبت ہے، اور یہ المیہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے اس وقت، بانی چیئرمین ہے، وہ جب حکومت سے محروم ہو گئے اور حکومت میں نہیں رہے تو اس وقت ہمارا ڈیمانڈ یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. ان کا ڈیمانڈ یہی تھا کہ نہیں، جو غیر جانبدار ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے. جانور ہوتا آپ کو یاد ہوگا، بالکل، وہ کہتے تھے نیوٹرل جانور ہوتا ہے. نیوٹرل جانور. آپ بھی کہتے ہیں انہیں نیوٹرل بنا دیں، آپ تو سارے ادارے جانور بنانا چاہتے ہیں. مجھے یہی پسند ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو جائے. تو اس وقت بھی ان سے ہم یہی بات کرتے تھے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ کب فوج کبھی آپ کا ساتھ دے، کبھی نواز شریف کا ساتھ دے، کبھی پیپلز پارٹی کا ساتھ دے. تو ہم یہی وہ چاہتے ہیں جماعت کہ غیر اسلامی کے بھی جانبدار بڑے اچھے تعلقات ہوتے تھے فوج میں. آپ افغان جہاد میں، کشمیر میں فوج اور آپ تو ایک، یہ ٹوٹی کہاں پہ جا کے بات کہ آپ کو فوج سے گلے ہو گئے، ورنہ جماعت اسلامی اور فوج تو یکجان دو کالم. یعنی اس حوالے سے تو ہمارے اور ان کے درمیان کچھ چیزوں پر ہمیشہ اتفاق رہا ہے. وہ پاکستان کی سورنٹی ہے، پاکستان کی سالمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرق پاکستان بچانے میں جماعت اسلامی نے بہت بڑا تعاون کیا تھا، بلکہ 10,000 ہمارے نوجوان شہید ہو گئے. پاک افغان پالیسی ہماری بالکل یہی تھی کہ افغانستان سے روسی فوج کو جانا چاہیے تھا. لیکن پرویز مشرف کے آنے کے بعد جب انہوں نے نیٹو کا ساتھ دیا، اس وقت ہمارے اور ان کے درمیان جو افغان پالیسی تھی اس میں بالکل اختلاف رہا. ہم اس موقف کے ساتھ تھے کہ وہاں نیٹو فوج کو نہیں آنا چاہیے، اس کو جانا چاہیے. اگر روسیوں کا آنا یہاں پر آپ کو ناجائز ہے تو اقتدار امریکہ دے کا دیا آنا بھی مشرف نے، ناجائز دو ہے. ایم اے بن گئی، 2 صوبوں کی حکومتیں، آپ فنانس منسٹر، اقتدار مل گیا مشرف کے دور میں آپ کو. وہ تو کبھی نہیں ملا تھا. مزمل صاحب آپ تو لکھے پڑھے آدمی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے جیل میں تو ہمیں ڈالا تھا، آپ کو یاد ہے، میں اڈیالہ جیل میں تھا، رمضان کا مہینہ تھا. یہی میاں اسلم صاحب ہمارے ساتھ تھے، بلکہ جاوید ہاشمی صاحب پہلے سے وہاں موجود تھے. سب سے پہلے پابندی پرویز مشرف کے دور میں قاضی حسین احمد صاحب پر لگی تھی، بلکہ آپ کو یاد ہے ان کو اپنے بھائی کے اس میں بھی نہیں جانے دیا. تو جو حق بات ہے وہ ہمیشہ جماعت نے کی ہے، آج بھی کہہ رہی ہے، کل بھی کہہ رہی ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، وطن کے ساتھ ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ لاڈلی ہے یا نواز شریف لاڈلا ہے، دوسری طرف گلا ہے کہ وہ کیمپین کے لیے نکل نہیں رہے، وہ سلو ہیں، لوگوں میں نہیں جا رہے. اگر لاڈلے ہوں تو وہ روز کیمپین کے لیے نکلیں، آپ کی طرح جلسے جلوس کریں. وہ تو پھنسے میری طرح وہ نہیں کر سکتے ہیں. میری طرح وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ عادی ہے ڈرائنگ روم کی سیاست کی، وہ عادی ہے رات کے وقت فیصلے کرنے کی سیاست کی، وہ عادی ہے پیسے کے زور پر میڈیا خریدنے کی سیاست کی، وہ عادی ہیں انتظامیہ کو پیسے اور اپنے اثر کے ذریعے زیر اثر لانے کی سیاست. ہم کرتے ہیں عوام کی سیاست، گلیوں اور کوچوں میں جاتے ہیں. کل میں فجر کے وقت رحیم یار خان میں تھا، پھر میں ظہر کے وقت بلوچستان میں تھا، پھر شام کے وقت صبح سندھ سکر میں تھا، اور پھر رات 12 بجے ملتان میں تھا. صبح فجر کے وقت میں اللہ کے فضل کے ساتھ اپنے لاہور میں آیا تھا. آج آپ کے ساتھ ہوں. دن بھر اپنے پروگرامات، سرگرمیاں کرتا رہا. تو اس طرح سیاست جو ہے، کیونکہ ان کی سیاست
کا جو بیس ہے وہ ان کا پیسہ ہے، ان کی دولت ہے. تو وہ ہماری تو جو پھر پیپلز سیاست پارٹی ہے، بھی کے پاس بھی پیسہ ہے، سب کے پاس ہے، جماعت اسلامی کے ظاہر ہے پاس. ان دو خاندانوں کے ساتھ نہ نظریہ ہے نہ کارکردگی ہے، ان پیسہ کے تو ساتھ تحریک صرف انصاف کے پیسہ ہے. پاس بھی بہت ہے، وہ روز ٹیلی تھون کر کے پیسے اکٹھے کرتے ان ہیں. کے ساتھ بھی پیسہ بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس وقت تو دو خاندان سیاست پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک مصنوعی جماعت جنگ اسلامی نے کرنا تحریک چاہتے ہیں. انصاف کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کی؟ میں پہلے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو میں فیل کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی کوشش یہی ہے کہ ایک مصنوعی لڑائی یہاں شروع کر لے. یہ جو اور بلاول روز بیان دے رہے ہیں یہ مصنوعی ہے؟ بالکل یہ 100% مصنوعی ہے. یہ تیر اور شیر کی لڑائی، تیر بھی جعلی ہے اور شیر بھی جعلی ہے، ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں روز ہے. وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ شیر کو کھا جاؤں گا، تیر شیر کا شکار کرے گا. گپ شپ لگاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. دیکھیے کل آپ بھول گئے نا جی، کراچی میں یہ بہن بھائی نہیں تھے کہ مریم اور بلاول بہن بھائی، اور کل آپ شہباز شریف کا سٹیٹمنٹ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد پھر ہم اکٹھے جائیں گے. وہ ہمارا بھتیجا ہے، ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دینا ہے. اس لیے کس چیز پر نہیں وہ تو پیپل پارٹی کا دیکھیں وہ جواب نہیں دے رہے، لیکن بلاول تو روز للکار رہا نا. ایک کیا آدمی روز للکار؟ آپ کے خلاف بیان دے رہے ہیں، آپ کو آپ جواب نہیں دے رہے، وہ آپ کی مرضی ہے، پر وہ تو مزمل دے رہے ہیں. بھائی کس چیز کو للکار رہے؟ یعنی پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی پہ مسلم لیگ کے درمیان کس چیز پہ اختلاف ہے؟ کیا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے قرضے لینے پر اختلاف ہے؟ کیا ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانے پر اختلاف ہے؟ کیا فلسطین کا ساتھ دینے اور نہ دینے پر اختلاف ہے؟ کیا ٹرانسجنڈر کے قانون پر اختلاف ہے؟ کیا سودی نظام ختم کرنے پر اختلاف ہے؟ کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا کہ اس پہ اختلاف؟ ان تمام چیزوں پر ان کا 100% آپس میں کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے. ان کا اختلاف اس چیز پر ہے کہ کچھ میرے حلقے زیادہ ہو یا آپ کے حلقے زیادہ ہو. اس لیے جو لوگ تیر کو ووٹ دیتے ہیں، مزمل سن لے، یہ اصل میں شیر کو ووٹ دے رہے ہیں، اور جس نے شیر کو ووٹ دیا یہ تیر کو ووٹ دینا ہے. ان دونوں کو ووٹ دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کرپشن کے نظام کو، مخلوط نظام تعلیم کو، اوریانی اور پہاشی کو، کشمیر کاس کو ایک طرف ڈالنا اور سودی کاروبار کو آگے چلانا. اس لیے کہ یہ ملک جس مسائل سے دوچار ہے، اس میں بنیادی کردار ان دو خاندانوں کا. سراج الحق صاحب سے گفتگو جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم سراج الحق صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. 10 سال تو آپ کا تعلق کے پی سے ہے، 10 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے کے پی میں. کافی اچھے حالات ہوں گے کے پی میں، آپ سمجھتے ہیں؟ تو وہاں مسائل ختم ہو گئے ہیں. وہاں تو نہ نون کی حکومت رہی ہے نہ پی ٹی آئی کی رہی ہے. 10 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی نہیں رہی ہے. 5 سال آپ 7-8 سال تو آپ بھی ان کے ساتھ اس میں رہے ہیں، 5 سال. تو اب سب مسائل، ایجوکیشن، ہیلتھ، انفراسٹرکچر، غربت، پاورٹی، سب ختم ہو گیا 10 سال میں. یہ دو خاندانوں نے سندھ اور پنجاب تباہ کر دیا. بہت شکریہ. انہوں نے کے پی تو کمال کر دیا نا. آپ نے کم از کم میرے اس موقف کو تسلیم کیا، تو اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. اب اگلی بات کرتے ہیں. نہیں، میں نے کہا اگر آپ نے دو خاندانوں کی بات کی تو میں نے کہا تیسری پارٹی کو 10 سال کے پی ملا ہے. دیکھیے اب تیسری پارٹی کا اب ہم کیا کریں؟ اگر وہ اپنی نشان کے ساتھ عمران خان الیکشن میں ہوتے ہیں، ہم ضرور اس کے ساتھ بات کرتے، حساب کتاب کرتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 25 سال پنجاب پر مسلم لیگ نے حکومت کی ہے مسلسل، 15 سال سندھ پر پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، 9 سال خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے. 9.5 سال کہہ دے چلے، 9.5 سال. 6 ماہ پہلی توڑی ہیں انہوں نے، وہ بھی اپنی مرضی سے توڑی ہیں، کسی نے چینی نہیں ہے. میں 1 مہینے کا سٹیٹمنٹ واپس لے رہا ہوں، 9.5 سال کر دیں، ٹھیک ہے. اسی طرح 4.25 سال انہوں نے مرکز میں حکومت کی ہے. سکر ہو یا حیدرآباد ہو، لاہور ہو یا گجرانوالہ ہو یا پشاور ہو،
یہ ایک تانے کو ٹھیک نہیں کر سکے، تعلیم کو نہ ہی بدل سکے، پٹوار خانے کو ٹھیک، یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سٹیٹس کو کے پھر آپ فیسیلیٹیٹر ہے۔ تینوں کو کہیں نا، مطلب دو پہ ذرا زیادہ آپ کا غصہ تھا، میں اس لیے تیسرے کہنا کے لیے چاہتا ہوں، نرم گوش ہے، میں آپ ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے تھے، میں نے سنا نہیں ہے نہیں نہیں مذاکرات بھی کرتے رہے آپ ان سے۔ پیارے بھائی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی ایک تسلسل ہے پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی بھی تسلسل ہے مسلم لیگ کے اس نظام کا۔ کاش وہ کچھ کام کرتے تو آپ مجھ سے یہ سوال نہ کرتے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ اس نے تو یہ اور یہ اور یہ کام کیا ہے۔ لیکن اللہ کے شکر کے ساتھ بات کروں گا کہ میں بھی خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر رہا ہوں۔ کتنے سال رہے ہیں آپ؟ میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت میں فائنانس منسٹر رہا تھا، 5 سال رہا۔ پھر کہ پی ٹی آئی کے ساتھ 5 سال اور رہے؟ نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کم رہا، پھر میں نے استعفیٰ دیا تھا، آپ کو یاد ہے، باجوڑ ایجنسی میں۔ لیکن اپنے صوبے کو تو میں نے قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ جب میں آیا تھا میرے صوبے پر قرضہ تھا، لیکن جب میں نے استعفیٰ دیا تو میں نے اپنے صوبے کو ایسے چھوڑا تھا کہ ایک مرحلے میں میرا صوبہ تو قرض اور فری آپ صوبہ پھر بنایا۔ مقروض ہے؟ پی ٹی آئی کے بعد کے دور میں جب میں پھر فائنانس منسٹر نہیں رہا، اب اس پر تقریباً 1000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے۔ ہم نے وہاں غیر سودی بینکاری شروع کی۔ میرے جانے کے بعد دوبارہ انہوں نے اسمبلی کا ایکٹ ہی اڑایا، اے این پی کی حکومت میں دوبارہ وہاں سودی بینکاری شروع کی۔ ہم نے وہاں خواتین کے لیے گرلز میڈیکل کالج بنایا، ہم نے وہاں خواتین یونیورسٹی بنائی، ہم نے ادنا سے لے کر میٹرک تک مفت کتب دینا شروع کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرپشن کو ہم نے ختم کیا تھا، کنٹرول کیا تھا، وی آئی پی کلچر ختم کیا تھا، پیسہ بچا کر ادنا سے لے کر میٹرک تک مفت کتب دینا شروع کیا تھا۔ بعد میں ہم حکومت میں نہیں رہے تو بعد کے ذمہ دار تو خود اچھا، ہیں۔ کہتے ہیں آگے ہنگ پارلیمنٹ آئے گی اور پاکستان کے مسائل کا حل ایک قومی حکومت ہے جس میں سب ساتھ شامل ہوں، تو جماعت اسلامی اگر پارلیمنٹ میں موجود ہو تو قومی حکومت میں پاکستان کے مفاد کے لیے شامل ہو جائے گی کہ سب فیصلے مل کر کرنے ہیں، تو قومی حکومت میں سراج الحق صاحب کو بھی ہم دیکھیں گے؟ قومی حکومت کا مطلب ایک ایسا معجون مرکب ہے معجون ہے، مرکب ہے، جس میں پودینے کا ذائقہ ہو، مرچ کا ذائقہ ہو، نمک کا ذائقہ ہو، اور لہسن کا ذائقہ بھی ہو، پیاز کا ذائقہ بھی ہو، بینگن کا ذائقہ بھی ہو، اور بہت سارے ذائقے اس میں موجود ہو۔ آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ ہے کیا۔ لیکن ابھی چند دن قبل یہاں جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی صورت میں، جس کو وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک لحاظ سے قومی حکومت تھی، صرف پی ٹی آئی اور چند لوگ باہر تھے، یعنی ہمارے علاوہ سب اس حکومت میں شامل تھے۔ اور پی ٹی آئی بھی اس لحاظ سے شامل تھی کہ صدر پاکستان ان کا تھا، گورنر ان کے تھے، سارا نظام، کشمیر میں ان کی حکومت تھی، گلگت بلتستان پہ ان کی حکومت تھی، تو اس لحاظ سے پنجاب میں بھی تھی اور کے پی میں بھی تھی۔ پنجاب میں صوبائی حکومت ان کی تھی، کے پی کے میں صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی تھی، اور ادھر مرکز میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ نظام تھا۔ تو اگر ایک گاڑی ہو اور اس کے 15-20 ڈرائیور ہو اور سب اس کو کھینچنے کی کوشش کریں گے تو ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک جنوب کی طرف، ایک شمال کی تو طرف، پھر قومی حکومت پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے؟ اس لمحے تو یہی اپیل کروں گا کہ قومی حکومت کی بجائے عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دے، تاکہ ہم پوری یکسوئی کے ساتھ اس قوم کو اس معاشی کرائسس، بدامنی کی کرائسس اور اگر قومی حکومت بنی تو جماعت اسلامی اس میں نہیں ہوگی؟ جی، اگر کوئی قومی حکومت بنی تو آپ اس میں نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس وقت تو میں یہ بات قبل از وقت ہوگا کہ قومی حکومت بنے گی بھی یا نہیں، اس لیے کہ پالیسیاں اگر کی بنیاد پر تو نہیں بنتے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے کہ جو فیصلے کرے اس کو نافذ بھی کرے اور پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے۔ تو میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی کو اپنے باریاں دی ہیں، مسلم لیگ کو موقع دیا ہے اور بار بار دیا ہے، پی ٹی آئی کو موقع دیا ہے، زبردست دیا ہے، اب کے بار ایک دیانتدار، ایک اچھی حکومت کے لیے جماعت اسلامی کو موقع دیں۔ چلیں، لیکن وہ مولانا فضل، آپ بھی کا تعلق کے پی سے ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کے پی میں تو کیمپین نہیں چلائی جا سکتی، وہاں تو دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کارنر میٹنگ نہیں کر سکتا،
تو آپ کی ٹی ٹی پی سے سیٹنگ ہے، آپ ساری کیمپین چلا رہے ہیں، آپ کو نشانہ نہیں بنا رہے، دو اور باتیں پھر کروں گا. اور ایک تو پی ٹی آئی کو نہیں بنا رہے، ایک آپ کو نہیں بنا رہے، مولانا کو تو بنا رہے ہیں. نہیں نہیں، ایسا نہیں. آپ کی ٹی ٹی پی سے سیٹنگ ہے. ہم اللہ کہتے ہیں تعالیٰ کچھ جماعتوں کی ان سے سیٹنگ ہے، کچھ کی نہیں ہے. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کسی بھی مصیبت سے. باقی خودکش حملے مجھ پر بھی ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی ہوئے ہیں، این پی پر بھی ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگوں پر ہوئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو یا مسلم لیگ کو یا جے یو آئی کو کمپین چلانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ کل تو ان کی حکومت ہے، لوگ ان کی کارکردگی کو جانتے ہیں نا. اب بھی کے میں گورنر تو جے یو آئی کا ہے نا. اب پی ڈی ایم کی حکومت میں وہ شامل تھے، بہت بڑے بڑے وزراء تھے. پی ٹی آئی کی حکومت تو ابھی گزر گئی ہے، مسلم لیگ کی حکومت تو ابھی پی ڈی ایم کی حکومت. میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ میں حکومت میں نہیں رہا ہوں، میری کارکردگی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، میرا ویژن کیا ہے، میرا منشور کیا ہے، لوگوں کو یہ پتہ اور معلومات دینے کے لیے مجھے کمپین کرنی ہے. باقی مسلم لیگ کے بارے میں بھی اب لوگوں کو معلوم ہے، پیپل پارٹی کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے، جے یو آئی کے بارے میں بھی لوگوں کو معلوم ہے، پی ٹی آئی کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے. اس لیے کہ ابھی بھی ان کی حکومتیں ہیں، یعنی صدر پی ٹی آئی کا ہے، گورنر جے یو آئی کا ہے، یہاں مسلم لیگ کا ہے. تو یہی ان کا نظام ہے جو اس وقت چل رہا ہے. اس کے الرغم میرے ساتھ معاشی نظام موجود ہے، سیاسی نہیں، نظام میں کہہ رہا ہوں موجود ہے، آپ کو عدالتی نظام کیمپین موجود ہے. چلانے وہ میں ایکسپلین کرنے میں عوام میں جا رہا ہوں. وہ پر آپ کو کوئی تھریٹ تو نہیں ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ہم تو جائیں گے تو ہم پر حملہ ہو جائے گا. آپ پر تو کوئی حملہ نہیں ہو رہا نا، آپ تو فری ہیں جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ وہ تو مجھے بھی افغانستان اللہ کے مجھے بھی محفوظ کرے، ان کو بھی محفوظ کرے. لیکن ظاہر ہے جس طرح پولیس ڈائریاں ان کو ملتی ہیں کہ مومنٹ نہ کرے، ہمیں بھی ملتی ہے کہ مومنٹ نہ کریں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سویڈن میں ایک بار ایک وزیر اعظم پہ حملہ ہوا تھا، اور سویڈن کا وزیر اعظم سبزی لینے گئے تھے. بعد میں اس نے ایک بل آئی اسمبلی میں کہ وزیر اعظم کے لیے ایک خاص پروٹوکول بنایا جائے. ساری اسمبلی نے مخالفت کی کہ اگر آپ موت سے ڈرتے ہیں تو آپ وزارت عظمیٰ کو انجائی نہ کریں. اس لیے میں جس راستے میں چل رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، میرا کوئی خاندانی مفادات نہیں ہے. میرا ایک ہی مقصد ہے کہ جو پاکستان موت سے ایک ڈرتا ویلفیئر ہے. اسلامی ریاست ہو. اس لیے موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ نہ کسی دہشت گرد آپ سے لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. اور نہ مجھ پر جوب میں حملہ ہوا. میری گاڑی کے بالکل قریب پہنچے تھے اور میں گاڑی سے اترنے والا تھا، ان سے جپی ڈالنے والا تھا کہ وہ پھٹ گیا. اور پہلے مرحلے میں تو میں نے محسوس کیا کہ شاید میری گاڑی کی وجہ سے ان کو ایک آدمی کو ٹکر ہو گئی، اس لیے وہ گر پڑے. لیکن جب میں نے ان کے سینے کے اوپر وہ سارا مواد دیکھا بارود کا، تو مجھے اس وقت بھی علم ہوا کہ واقعی موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. تو وہ خود ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ وہ نے کہتے ہمیں محفوظ ہیں رکھا. برف باری ہو رہی ہے، آپ بھی اوپر دیر سے لڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں پولنگ ہی نہیں ہو سکتی، اتنی برف باری ہے، راستے بند ہیں. تو اس کیسے آپ کے علاقے میں پولنگ ہو جائے گی؟ وہاں بھی کافی سردی ہوتی ہے. واقعی ہمارے ہاں سردی میں سردی ہوتی ہے، پھر گرمی میں گرمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم سردی اور گرمی کو بہانہ بنا لیں تو الیکشن تو کبھی بھی نصیب نہیں ہوں گے. تو ہم سردی میں نماز بھی پڑھنے آتے ہیں، سودا کرنے بھی بازاروں میں جاتے ہیں، علاج کے لیے اسپتالوں میں جاتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں پڑھنے کو، کالجز کے طلبہ کالجز میں جاتے ہیں، دکاندار دکان پہ جاتا ہے، پولیس والے اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں. اس لیے سردی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اور سردی نہ ہو تو گرمی کا، اور گرمی نہ ہو تو سردی کے بارے میں ہم کیسے احساس کریں گے؟ اس لیے میں ایک اصولی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بدامنی کا خاتمہ اور معیشت کی بہتری اس تب ممکن ہے کہ جب ایک شفاف الیکشن قوم کو ملے. اگر آپ نے کسی بھی بہانے سے اس الیکشن کو ملتوی کیا، پھر کبھی بھی 10 سال آپ کو الیکشن نہیں ملیں گے. اب آپ کی مرضی. ناظرین، وقت ہوا ہے بریک کا. سراج الحق صاحب کی گفتگو یہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. الیکشن ہو تو شفاف ہی رہے ہیں نا؟ ابھی تک کوئی دھاندلی کی بات تو سامنے نہیں آئی ہے. ہماری خواہش ہے، ہمارا ڈیمانڈ ہے، ہر
جمہوریت پسند کا یہی یہ جو بلے مطالبہ کا ہے کہ نشان لیا گیا یہ ٹھیک فیصلہ ہے، ان کا انٹر پارٹی انتخاب تو ٹھیک نہیں تھا. جماعت اسلامی تو انٹر پارٹی الیکشن کراتی ہے، آپ کو تو فراڈ انٹر پارٹی الیکشن کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا نا. دیکھیے پاکستان میں جتنی بھی یہ پارٹیوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں وہ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں. نہیں، پر آپ تو ووٹ لے کے آئے ہیں. ہاں جی، کتنے ووٹ ملے تھے جب آپ امیر منتخب ہوئے تھے؟ دیکھیے یہ تو ہم نہیں پوچھتے ہیں، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک آزاد الیکشن کمشنر ہیں. ہاں اگر آپ کی دلچسپی ہو تو آپ کو فگر مل سکتے ہیں، لیکن یہ تو خود بین الاقوامی اداروں کا اعتراف ہے کہ شفاف الیکشن صرف جماعت اسلامی کا ہے، باقی تو پارٹیاں نہیں ہیں. تو پھر پراپرٹی جن کا شفاف نہیں ہے ان سب کے نشان لے لینے چاہیے. جی، آپ اس بات کے حق میں ہیں کہ جن پارٹیوں میں شفاف انٹرا پارٹی نہیں ہے ان سے نشان واپس میرا لے تو لینا. اگر آپ کو میرے سٹیٹمنٹ یاد ہوں، شروع ہی سے میرا یہی مطالبہ ہے اور اب بھی ہے کہ پارٹیوں کے اندر جب الیکشن ہو تو وہ بھی الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہو. اچھا. اور الیکشن کمیشن اس کے لیے ایکول قواعد بنا لے سب تمام سیاسی سیاسی جماعتوں جماعتوں کے لیے. مطلب جماعت اسلامی کے لیے بھی اپنے جماعت اسلامی ان کے بالکل قواعد بنانے مان میں لیں. تیار ہوں. الیکشن کمیشن قواعد بنا لے، ہم بھی اس کی پابندی کریں گے، تمام سیاسی جماعتیں اس کی پابندی کریں گے. اور جب الیکشن کمیشن نے ایسے قواعد بنائے تو شاید یہ ممکن نہیں ہوگا کہ زرداری کے بعد بلاول آئے گا اور جناب نواز شریف کے بعد محترمہ مریم صاحبہ آئے گی. یہ خاندانی نظام ہی ختم ہوگا، یہ پراپرٹیز جو ہے یہ پارٹیاں بن جائے گی. لیکن اس وقت تمام لوگ کہتے ہیں کہ خود ہماری پارٹیوں کے اندر الیکشن نہیں ہے، الیکشن صرف اور جمہوریت صرف یہ جماعت اسلامی میں ہے. اچھا، اب چونکہ ہم ذرا 8 فروری کے بہت قریب آ رہے ہیں، الیکشن ہے اور آپ بھی کیمپین پر ہیں، آپ نے کہا کہ آپ کو جھکاؤ مسلم لیگ نون کی طرف نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ کو مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں نہیں. کہ ایک ایسی حکومت وجود میں آئے گی جو مینڈیٹ والی ہو. ایک جس طرح آپ نے ابتدائی میں کہا، ایک ایسی اسمبلی کا امکان زیادہ نظر آتا ہے جس میں بہت سارے جماعتی بھی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گروپ بھی ہوں گے، آزاد لوگ بھی ایک تعداد میں آئیں گے. تو جماعت اسلامی اپنا کردار کیا دیکھتی ہے؟ جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی اس وقت تک ہم نے 241 پر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں قومی اسمبلی کے لیے، اور 531 حلقوں میں اپنے کینڈیڈیٹ ہم نے کھڑے کیے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ ہر جگہ ہمارے امیدواران کوئی گاڑی کے ساتھ ہے، کوئی موٹر سائیکل کے ساتھ ہے، کوئی سائیکل کے ساتھ پر ہے، آپ کو نشان تو ترازو ملا ہے سب میں. ہاں، لیکن ہر جگہ الحمدللہ ہمارے لوگ موجود ہیں، ہمارا جھنڈا موجود ہے، ترازو موجود ہے. اور اب ترازو لوگ ایک انقلاب اور ایک تبدیلی کی نشان کی طور پر آپ نے کچھ سمجھتے ہیں. سروے کرائے ہیں کہ آپ کتنی سیٹیں جیت جائیں گے؟ ہر سب سیاسی جماعتوں نے سروے کرائے ہیں. اب تک ہم نے، اس لیے کہ آج کل جو سرویز ہیں آپ کو خوب علم ہے، اس میں بہت بڑی اماؤنٹ لگتی ہے، پیسے لگتے تو ہیں. پیسے لگتے ہیں، بہت پیسے لگتے ہیں. ہمارے کینڈیڈیٹ اکثر ایسے غریب ہیں، سائیکل والے بھی ہیں، موٹر سائیکل والے پر بھی ہیں، جماعت اسلامی گاڑیوں تو والے ہیں. خود کیمپین پہ پیسے لگاتی ہے، امیدوار کم لگاتے ہیں، آپ تو تنظیم بس لگاتے جو ہو. کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا دوں کہ اس وقت ہماری جماعت کے اندر جتنے بھی ایسے دینے والے لوگ تھے تو اس سے ہم نے لیا اور غزہ کو دیا، فلسطینیوں کو دیا. 1 ارب اور 40 کروڑ روپے ہم نے ان تک پہنچائے ہیں. تو ظاہر ہے ایک آدمی سے آپ ایک بار ہی 1 مہینے میں لے سکتے ہیں، تو وہ آپ نے لے کے غزہ کو دے دیا. ظاہر ہے الخدمت پر فاؤنڈیشن گیلپ کے کا ذریعے. سروے آیا، اس میں تو آپ کی پاپولیرٹی 36% آئی ہے، جو 12 جنوری کو سروے آیا، آپ نے دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روشن اور ایک خوشحال پاکستان کی علامت ہے کہ لوگوں نے ایک عام ورکر کو بھی کنسیڈر کیا ہے اس معیار میں، اور ہمیں تیسرے نمبر پر لوگوں نے سوچا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری جماعت کے بارے میں انہوں نے سوچا ہے،
میں اس تکبر میں غرور میں کبھی بھی نہ پڑا ہوں کہ لوگوں نے مجھے پسند کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے پسند کرتا ہے اصل میں وہ میری جماعت کے اس کردار کو پسند کرتا ہے جو خدمت کا کردار ہے, جو انسانیت کے ساتھ محبت والا کردار ہے, اور جو ہم نے اب تک عوام کی خدمت کی ہے. یہ اصل میں اس کو ایک ریئلائز کرنے والی بات ہے. اچھا سراج الحق صاحب, ہم دیکھیں آپ بھی کہتے ہیں سب سیاسی جماعتیں بری ہیں, باقی سب بھی کہتے ہیں سب سیاسی جماعتیں بری ہیں. ایک لیڈر ہمارے ہاں مطلب عمران خان صاحب تھے, وہ کہتے تھے سب چور ہیں, میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تو پھر آپ ان کی ثالثی بھی کراتے رہے اور جرگہ بھی کرتے رہے ان کی صلح کرانے کے لیے. تو جب آپ خود ایک سب کو برا کہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھنا بھی ہے, یہ کیا سیاست ہے؟ یہ تو ایسا ہے نا جی کہ اگر موٹر وے پہ کوئی گاڑی پنکچر ہو جائے تو اور اس میں مختلف الخیال سواریاں بیٹھے ہوں تو میں ضرور کوشش کرتا ہوں کہ وہ مل کر اس گاڑی کو چلنے دے, دھکا دے دے, سائڈ پہ کر لے تاکہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے اور ہم سب اپنی منزل کی طرف چل پڑیں. جمہوریت تو ایک گاڑی ہے جس میں ہم سب سوار ہیں. باقی میں ایز سچ دوسروں کے بارے میں ذات کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا ہوں, میں ان کی کردار کے بارے میں تبصرہ کرتا ہوں. میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ 25 سال پیپل پارٹی نے اور مسلم لیگ نے اگر حکومت کی ہے تو یہ غربت ان کی وجہ سے ہے, یہ کرپشن ان کی وجہ سے ہے, یہ بدامنی ان کی وجہ سے ہے, یہ بچوں کی تعلیم سے محرومی ان کی وجہ سے ہے. اس دوران پاکستان تو میں میں کبھی کردار کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں, اس کارکردگی کی دوران بنیاد کبھی پر. پاکستان میں فوج کی حکومت تو رہی ہی نہیں, صرف ان دو جماعتوں کی رہی ہے. فوج تو بالکل اس کسی چیز کی کوئی ذمہ دار نہیں ہے. وہ جو ماشاء اللہ لگے لگے 10 سال کے لیے تسلسل سے, ان کو نہیں آپ کہیں دیکھتے. دیکھیے یہ ٹھیک ہے کہ فوج نے حکومت نہیں کی ہے گزشتہ 10-15 سالوں میں, لیکن لوگ کہتے ہیں آج بھی ہائیبریڈ نظام ہے, وہ کہتے ہیں فوج ہی چلا رہی ہے سارا کچھ, وہ کہتے ہیں آج بھی پیچھے سے بیٹھ کے یہ ایک ہائیبریڈ نظام ہے. ہم حساب کتاب کر لیں تو 35 سال تو جنرل ایوب نے, یحییٰ خان نے, ضیاء الحق نے, پرویز مشرف نے مل کر حکومت کی ہے. کہتے ہیں آج بھی ہائیبریڈ ہی ہے. اور یہ جو باقی لوگ ہیں نا جی, یعنی آج میں پھر کہوں گا کہ یہ جو لوگ اس وقت ہمارے مد مقابل کڑے ہیں, ان کے منہ سے اگر وہ فیڈر ہٹایا جائے جس کے یہ عادی ہیں, یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سہارا دیا, مسلم لیگ کو بھی انہوں نے سہارا دیا, پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے سہارا دیا, اور سہارا کیا, ان کو لایا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے سہارے پر آتے ہیں عوام کی بجائے تو پھر ان کو کان سے نکال کر باہر بھی نکالتے ہیں. کل بھی حافظ آباد میں جناب نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا گیا. یہی فقرہ آپ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا. لیکن جب ان کے کندھوں پر یہ لوگ آتے ہیں اس وقت یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں کیوں لایا جا رہا ہے, کہ ہمیں کیسے لایا گیا. اس لیے جب لوگوں کی بنیاد پر آتے ہیں, کوئی آپ کو کان سے پکڑ کر پھر نہیں نکال سکتے. سراج الحق سے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ الیکشن لڑے ہیں, کو مینجمنٹ کو کچھ ایسے کر لیتے ہیں, اتنی سیٹیں دے دیتے ہیں, آپ ایسے کر لیں, آپ سے مذاکرات نہیں ہوئے ان کے؟ دیکھیے فوج ہماری فوج ہے, پاکستان کی فوج ہے, اور ہم ایک اسٹرانگ فوج کے حامی ہیں, اس لیے کہ بہت بڑے دشمن کا ہمیں سامنا ہے. کشمیر کا مسئلہ اب تک ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے ہر وقت ہم ایک حالت جنگ میں ہیں. اگر ہم محسوس کرتے ہیں, جہاں تک سیاست میں ان کی مداخلت کی بات ہے, ہمیشہ ہم نے ان کو یہی نصیحت کی ہے, مشورہ دیا ہے کہ فوج اور مشورہ دینے کے لیے تو ملاقات ضروری ہے نا, اور الیکشن کمیشن یہ غیر جانبدار رہے. اب دیکھیں ابھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ہر پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہوں, اب جلسے میں مطالبہ کر رہا ہوں, کبھی اگر ملاقات بھی ہوتی ہے تو بھی یہی بات کرتا ہوں. اس لیے جو ہمارے دل میں ہوتے ہیں وہ ہم صاحب لوگوں کے سامنے بھی وہی بات کرتے ہیں, انفرادی ملاقاتوں میں بھی وہی بات کرتے ہیں. لیکن ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ان کو سمجھ آتی ہے؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائیں, آج نہیں تو کل آئیں گے, لیکن میری بات برحق ہے, ایک دن ضرور اس کو ریئلائز کریں گے کہ ہاں سراج الحق جو مشورہ دے رہا ہے
وہ ملک کے لیے ہے، وہ ان کے حق میں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مسلسل جماعت اسلامی کا ووٹ بینک کم بھی ہوا ہے پچھلے الیکشنز میں، شرنک ہو رہا ہے جماعت اسلامی کا ووٹ بینک۔ آپ کو لگتا ہے جماعت اسلامی کا ووٹ بینک کیوں کم ہو رہا ہے؟ آپ نے اسٹڈی کی ہے 2002 سے 2008، 8 سے 13، 13 سے 18، اگر ہم دیکھیں گے تو مسلسل آپ کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے، کیوں کم ہو رہا ہے؟ نہیں، میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ایک تو اگر آزاد الیکشن ہو گیا تو اس کے بعد ہم صحیح تبصرہ کریں گے، لیکن جب الیکشن پہلے سے مینیج ہوتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہوگا، یہ وزیر اعلیٰ ہوگا، یہ حلقہ پلان کو ملے گا، یہ حلقہ پلان کو ملے گا، تو یہ تو الیکشن نہیں ہے، لوگ اس کو پھر سلیکشن کہتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں کہ آپ جس طرح آج کل کے قانون کہ آپ 30 لاکھ سے زیادہ ایک حلقے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو آپ پہلے دن آپ دیکھیں ان کے بینر دے کے، پوسٹر دے کے، بڑے بڑے بورڈ دے کے، ٹیلی ویژن پر جو وقت لیتا ہے، بڑے بڑے اشتہارات جو دیتا ہے، تو اس الیکشن کمیشن کا جو قانون ہے پہلے دن سے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو جب بھی ایک آزادانہ ماحول ملا ہے، لوگوں نے جماعت پر اعتماد کیا ہے۔ دیر میں ووٹ دیتا ہے، بنیر میں ملا ہے، چترال میں ملا ہے، ابھی کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو گیا، وہاں لوگوں نے ووٹ دیا، گوادر میں ووٹ دیا، آپ کی یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں الیکشن ہوتا تھا، لوگ ووٹ دیتے لاہور تھے۔ میں آپ کی بڑی سیٹیں ہوتی تھیں، وہ سب ختم ہو گئی۔ ماضی میں ہم نے یہی دیکھا کہ ہم ہمیشہ اتحادوں کی سیاست میں الجھے رہے، اور اس میں یہی ہوتا تھا کہ چلے یہ 10-15 سیٹ آپ کے ہو گئے اور یہ باقی سب کے سب ہمارے ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہی ہوتا تھا کہ ہم پورے ملک میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ اس لیے ہم نے خوب سوچ سمجھ کر یہ مشکل راستہ اختیار کیا، اور ہر سیٹ پر تقریباً اس وقت ہم نے 91.6% حلقوں میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے سراج الحق صاحب کی گفتگو سنی، آج تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔